اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا ولأہلہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ مجھے بالعموم ملت اسلامیہ کے تمام افراد اور بالخصوص مکتب تشیع کے احباب مومنین و مومنات تمام سے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ آگاہ ہیں، ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا کے گوشہ و کنار میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر بھی اشراء فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں یا شروع ہو رہے ہیں بعض مقامات پر۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دخت پیغمبر سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو پیغمبر اکرم کی اکلوتی عزیز ترین بیٹی، سورہ کوثر کی اعلیٰ اور عرفہ میں تفسیر اور سورہ کوثر کا اہم مصداق، دشمنوں کو جواب دیا اللہ نے اور پیغمبر کے دل کو ٹھنڈا کیا۔ کیا مت گھبرائیے، انا اعطینک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ اور اس سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جب لوگ پیغمبر کو ابتر کے طعنے دینے لگے کہ یہ نبی تو دنیا سے چلا جائے گا، اس کا مکتب ویران ہو جائے گا، اس کا لائی ہوئی شریعت اس کی ختم ہو جائے گی، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اللہ نے سیدہ کو عطا کیا اور سیدہ کا وجود رحمت للعالمین کے لیے بطور رحمت اللہ نے عطا کیا۔ چونکہ یہ پیغام مختصر الفاظ میں مجھے ادا کرنا ہے، وَإِلَّا سیدہ پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ دخت پیغمبر پر وہ بی بی جو فاطمہ ہے، وہ بی بی جو بطول ہے، وہ بی بی جو راضیہ اور مرضیہ ہے، جو بی بی جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے، جو بی بی معصوم بی بی ہے، وہ بی بی جس پہ اللہ راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں، وہ بی بی جسے پیغمبر نے بضعۃ منی کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ بی بی جو باپ کے لیے ام ابیہ ہے۔ جائیے پڑھیے القابات، جائیے پڑھیے پہ بی بی کی شخصیت۔ وہ بی بی جو آدھی انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو خواتین کے لیے پیغمبر کے اسوہ کی تفسیر مکمل نہ ہو سکتی۔ لیکن پیغمبر کی شہادت کے بعد اور آپ کی وفات اور آپ کے چلے جانے کے بعد ابھی پیغمبر کا کفن ہی میلا نہیں ہوا تھا کہ وہ لاڈلی بی بی جو پیغمبر کی عزیز ترین بیٹی، جس کے احترام کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اور جبرائیل و میکائیل آ کے کہتے تھے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے اٹھیے، میری کنیز آ رہی ہے اور استقبال کیجئے، جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس پہ یہ میری بیٹی راضی اس پہ میں راضی، اور جس پہ میں راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ یہ میری بیٹی ناراض اس پہ میں ناراض، اور جس پہ میں ناراض اس پہ اللہ ناراض۔ اس بی بی کی ناراضگی رسول اور خدا کی ناراضگی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ کا یہ سیاہ باب ہے، تاریخی ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ اس بی بی پر امت رسول نے وہ مصائب ڈھا دیے اور وہ اذیتیں اور وہ تکلیفیں دیں کہ بی بی یہ نوحہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئیں کہ بابا مجھ پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ روشن دن بھی کالی راتیں ہو گئیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیا لیا، اگر یہ ظلم دنوں میں پڑھتے تو وہ کالی راتیں ہو جاتی، پہلو کو زخمی کرا کے محسن کوئی شہید کروا کے یہ بی بی دنیا سے رخصت ہوئی۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس بی بی کو راحت نصیب نہیں ہونے دی جا رہی۔ آج بھی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی جیسے بدبخت اور نامراد افراد موجود ہیں جو اسلام دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں۔ محرم سے کچھ عرصہ پہلے اس شخص نے جناب سیدہ پر زبان درازی کی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام مکاتب کے برجستہ علماء نے اس شخص کی نفی کی اور اس شخص کو مرتد قرار دیا، کافر قرار دیا۔ اہل سنت برادران نے اسے اپنے مذہب سے نکالا۔ کیوں؟ اس نے اتنی بڑی زیادتی کی اور یہ کہا کہ یہ بی بی خطا پر تھی۔ کئی سال ہو گئے کہ ہمارے مراجع موجودہ مجتہدین مسلسل یہ دعوت دے رہے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ عشرہ فاطمیہ اور عشرہ زینبیہ اسی طرح جوش و خروش سے منایا جائے جس طرح عشرہ حسینیہ منایا جاتا ہے۔ کوئی کم ظلم نہیں ہو اس بی بی پر۔ اگر ان تاریخی حقائق کو روشن کر دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ باخبر مسلمان پھر اندھیرے میں رہ جائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری زبان کی تلخی پیدا نہ ہو، وَإِلَّا اس قسم کے لوگوں نے امت مسلمہ کے جذبات کو بھڑکایا اور توہین اہل بیت بھی ہوئی اس سے، توہین قرآن بھی ہوئی اس سے اور توہین رسالت بھی اس سے ہوئی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اسلامیہ پاکستان جو دعوی اسلامی رکھتی ہے وہ ایسے شخص کو اپنے انجام تک پہنچائے گی، لیکن ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کو، مومنین کو مراجع کے حکم کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں یہ پیغام مومنین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عشرہ فاطمیہ کو بڑھ چڑھ کر منائیں اور مجالس بپا کریں۔ عشرہ فاطمیہ ہر جگہ ہونا چاہیے اور بڑے علمی انداز سے حقائق سے پردہ اٹھایا جائے۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی جیسے لوگوں کے لیے یہی راستہ اور یہی جواب بہتر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عشرہ فاطمیہ کو پورے پاکستان کی سرزمین پر عام کریں اور عشرہ حسینیہ کی طرح جیسے محرم کا عشرہ ہم مناتے ہیں ویسے منائیں۔ یہی ہمارا جواب ہوگا اور یہی ہمارا اس قسم کے لوگوں سے انتقام ہوگا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجالس میں بھرپور شرکت کریں۔ جہاں عشرہ فاطمیہ نہیں ہو رہا وہاں عشرہ فاطمیہ منانے کی اور بپا کرنے کی کوشش کی جائیں اور اس عشرے کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔
اسی طرح عشرہ زینبیہ کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ مجھے امید ہے شیعان اہل بیت، شیعان حیدر قرار، مکتب اہل بیت کے افراد بالخصوص اور بالعموم تمام مسلمان جو رسول اور رسول کی بیٹی اور رسول کے خاندان سے محبت کرتے اور رکھتے یا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ عشرہ فاطمیہ کو بڑھ چڑھ کر منائیں گے، تاکہ اس قسم کے لوگوں کو دوبارہ یہ کوشش نہ کریں اور نہ کر سکیں اور ان کے آگے یہ رکاوٹ پیدا ہو۔ مجھے بہت امید ہے۔ شکریہ آپ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔